السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے مدرسے کے ہیں چاہے اسکول کے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ زندگی کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں آپ، یا کسی جاب میں لگے ہیں آپ، اور آپ انگریزی آسان طریقے سے سیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی انگریزی کی بنیاد بالکل صحیح ہو گرامر کے لحاظ سے، تو آپ بالکل صحیح چینل پہ ہیں۔ تو اس چینل پہ میں انگلش لینگویج کے بارے میں بات کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ٹاپکس ہیں تو ان پہ بھی میں بات کرتا ہوں۔ تو جتنے بھی لیکچرز ہیں آپ آخر تک سنیے گا اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا، جس سے بہت فائدہ ہوگا، مجھے پتہ لگے گا کہ کہاں پہ کمی ہو رہی ہے اور کہاں پہ میں امپروو کر سکتا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نیگیٹو انٹراگیٹو سینٹینسز ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے، اور ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ تو بنانے کا طریقہ اس کا اس طرح ہے کہ پہلے سوالیہ جملوں میں امدادی فعل لگتا ہے، یہاں بھی نیگیٹو انٹراگیٹو سینٹینسز میں اسی طرح ہے انٹراگیٹو سینٹینسز کی طرح، امدادی فعل ڈو یا ڈز، پھر اس کے بعد فاعل لگے گا، پھر اس کے بعد ناٹ لگے گا کیونکہ یہ منفی جملے ہیں تو ناٹ، پھر اس کے بعد لگے گا ورب کی پہلی حالت، فعل کی پہلی حالت، پھر اس کے بعد آخری نمبر پہ سوالیہ نشان، کیونکہ سوالیہ جملے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے، سوالیہ نشان۔ پھر یہی بات اگر ہم انگریزی فارمولے کی شکل میں لکھیں تو یہ اس طرح آئے گا، پہلے نمبر پہ ہیلپنگ ورب ایچ وی شارٹ لکھتے ہیں ہم، ڈو یا ڈز، دوسرے نمبر پہ سبجیکٹ، تیسرے نمبر پہ ناٹ، چوتھے نمبر پہ فرسٹ فارم آف ورب، اور لاسٹ سائن آف انٹروگیشن۔ کوسچن مارک۔ ابھی ہم جملے شروع کرتے ہیں لکھنا تو اس سے آپ کو یہ ساری بات واضح ہو جائے گی۔ پہلا جملہ، کیا میں نہیں سنتا ہوں؟ تو یہاں پہ آیا ہے آئی کا سبجیکٹ میں، تو اس کے ساتھ ڈو لگے گا، پھر اس کے بعد سبجیکٹ لگ گیا آئی، پھر اس کے بعد ناٹ، پھر اس کے بعد سننا، تو لسن بھی آپ کہہ سکتے ہو، اور ہیئر بھی آپ کہہ سکتے ہو۔ یہ ان الفاظ کے استعمال مختلف جگہوں پہ مختلف سینیریو میں ہوتا ہے، تو چلے یہاں پہ میں نے لسن لکھ دیا، ڈو آئی ناٹ لسن یا ڈو آئی ناٹ ہیئر، تو یہ پہلی فارم ہے لسن۔ ٹی اس میں سائلنٹ ہے، تو اس پہ ہم کراس ایسے لگاتے ہیں کہ یہ ٹی سائلنٹ ہے، مخفف ہے، نہیں بولا جاتا ہے،
دوسرا جملہ ہم لکھتے ہیں کیا ہم نہیں کھاتے ہیں یہاں پہ ڈو لگے گا، پھر اس کے بعد سبجیکٹ وی لگ جائے گا، پھر اس کے بعد ناٹ لگ جائے گا، پھر اس کے بعد کھانا ایٹ، اور یہ سائن آف انٹروگیشن. دیکھیے ہیلپنگ ورب، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ناٹ، پھر فرسٹ فارم، پھر سائن آف انٹروگیشن. یہ طریقہ. تیسرا جملہ کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ایک نیا لفظ آ گیا تو یہ آپ کے لیے، کیا آپ نہیں سمجھتے ہو؟ امید ہے آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ. تو یو کے ساتھ ڈو آئے گا، پھر یو آئے گا، پھر ناٹ آ جائے گا. سمجھنے کے لیے انڈرسٹینڈ. تو یہ جملہ بن گیا. ابھی بقیہ جملے بنانے کے لیے تو بورڈ صاف کرنا پڑے گا. تو کیا وہ نہیں کھیلتا ہے؟ ایک اور طرح سے اگر میں یہاں پہ نام لکھوں وہ کی جگہ، کیا عامر سہیل نہیں کھیلتا ہے، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ہی کا سبجیکٹ آیا ہے اور اس حساب سے ہیلپنگ ورب لگے گا. تو یہاں پہ ڈز کا ہیلپنگ ورب، ڈز ہی ناٹ پلے. تو یہ ہو گیا ایک جملہ ہی کا سبجیکٹ یوز کر کے. اب شی، کیا وہ نہیں پڑھتی ہے؟ تو یہاں بھی ڈز آئے گا، پھر شی آ جائے گا، پھر ناٹ آ جائے گا. پڑھنا ریڈ. چھٹا جملہ کیا وہ نہیں سوتے ہیں؟ یہاں پہ آ جائے گا ڈو دے ناٹ سلیپ. اور یہ ہو گئے سینٹینسز پورے. اس میں آپ ذہن میں یاد رکھیں نیگیٹو سینٹینسز. اس میں اگر ہم یہ بات کریں کہ نیگیٹو سینٹینسز سے پہلے ہم نے پڑھے تھے، تو اس میں وہ نہیں سوتے ہیں، یہ کیا اس میں سے ہٹا دیں، وہ نہیں سوتے ہیں. تو ہم کیا کرتے تھے،
they do not sleep. تو وہ جملہ اگر ہم یہاں پہ لکھیں، بلو میں لکھتا ہوں they do not sleep، نیگیٹو سینٹینس میں آپ کو لکھتا ہوں. تو اس کا ہم کیا کرتے ہیں کہ نیگیٹو انٹراگیٹو اگر بنائیں گے تو یہ سبجیکٹ ہم بیچ میں ادھر لے آتے ہیں ڈو ناٹ کے، یہ ڈو ہم شروع میں لے آتے ہیں ہیلپنگ ورب، اور باقی جو ہے نا یہ سبجیکٹ اس کی جگہ جاتا ہے. تو ڈو ادھر آ جائے گا، دے ادھر آ جائے گا، ڈو دے ناٹ سلیپ، اور پھر ادھر سوالیہ نشان آ جائے گا. تو جو نیگیٹو انٹراگیٹو سینٹنسز ہوتے ہیں اس کے لیے ہماری بنیاد وہ نیگیٹو سینٹنسز اس ٹینس کے ہوتے ہیں، اس میں بس صرف ہم اس کی ترتیب جو ہے نا بدل دیتے ہیں اور آخر میں سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں. تو یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پہ ایک جملہ نیگیٹو کا لکھا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو یہ بھی پھر آسان ہو جائے گا. آج یہ ٹینس مکمل ہو گیا اور اس پہ انشاءاللہ محنت کریں، دیکھیں آپ یہ سینٹنسز اس طرح بنائیں اپنی طرف سے اور الفاظ کو استعمال کر کے، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت آسان ہو جائے گا. کمنٹری سنیں، نیوز پیپر پڑھیں، بکس پڑھیں اور کتابیں مختلف طرح کی آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں لگے گا کہ ہاں یہ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا باقی ٹینسز سارے اس میں آئیں گے. تو ابھی تک ہم نے یہ والا پڑھا تو آپ کو اس میں یہ جملے نظر آئیں گے کہ ہاں یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا وہ والا جملہ ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے، انٹراگیٹیو وغیرہ وغیرہ. میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ ہر ٹینس کے اختتام پہ انشاءاللہ کسی اخبار کی کٹنگ یا کسی کتاب سے کوئی صفحہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر اس میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا کہ اس ٹینس کا یہ جملہ استعمال ہوا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.